یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28 اور 29ویں آیت میں صرف ایک ہی لفظ لوں گا، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ جسمانی دکھ کا کلمہ، جسمانی ضرورت کا کلمہ، بشریت کا کلمہ، میں پیاسا ہوں۔ 3 لفظوں کا کلمہ ہے، لیکن معنوں کے لحاظ سے یہ اپنے معنوں میں سمندر کو لپیٹے ہوئے ہے۔ سمندر کی گہرائی اس میں موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں پیاسا ہوں۔ اسرائیلی قوم کو چٹان میں پانی پلانے والا آج کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ کانا گلیل میں پانی کو میں بنانے والا آج کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ سامری عورت سے یہ کہنے والا کہ اگر تجھے زندگی کا پانی چاہیے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا، آج وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ایک ہفتہ پہلے، صرف ایک ہفتہ پہلے ہیکل میں کھڑے ہو کر یہ کہنے والا اگر تم میں کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی پلاؤں گا، آج کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی، کیوں اس کو آج پیاس لگ گئی، جبکہ وہ پیاس لوگوں کی بجھانے والا خدا تھا۔ اس کا پہلا سوال جواب، اس نے ہر صورت خدا کی مرضی کو پورا کرنا تھا۔ جو باتیں یسایہ کی معرفت، انبیاء کی معرفت، موسیٰ کی معرفت، داؤد کی معرفت کہی جا چکی تھی، اگر ان کو پورا نہ کیا جاتا تو یہ ہمارے لیے نجات کا کام مکمل ہی ہونا تھا۔ زبور نبی سے داؤد نبی نے خود کہا کہ انہوں نے مجھے پینے کے لیے اندرین دی۔ اگر وہ پیاسا نہ ہوتا تو کیسے وہ اس بات کو پورا کرتا؟ یسایہ نبی نے بھی پیاس کے بارے میں کہا کہ اس کو پانی کی ضرورت تھی۔ تیسری بات جو اہم ہے، گتسمنی باغ میں جب وہ سخت تکلیف میں تھا، اس وقت سے ہی الوہیت اس سے جدا ہو چکی تھی۔ بڑی اہم بات ہے، الوہیت گتسمنی باغ میں اس سے جدا ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت بشر کی حالت میں تھا، وہ انسان تھا، لیکن اس نے آپ کو ثابت کرنا تھا کہ میں کامل انسان ہوں۔ وہ کامل انسان بنے گا تو پھر تمام باتوں کو پورا کرے گا، کیونکہ بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں آتا ہے کہ وہ ایک کامل انسان بھی تھا۔ اب الوہیت اس سے جدا ہے، بشریت صلیب پر لٹکی ہوئی ہے، اس لیے اس کا پیاس میں آنا بہت ہی ضروری تھا۔ اب کچھ لوگوں کا، ہمارے پاسٹر صاحبان، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پہ لٹکا ہوا تھا، اس کو ہماری روحوں کی پیاس تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے علم کے مطابق صحیح کہتے ہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہماری روحوں کی پیاس اور انداز میں تھی، لیکن اس وقت اس کو جسمانی پیاس کی لگی ہوئی تھی، وہ پیاسا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی۔ اندازہ کریں، یہ دنیا کی سب سے عجیب اور انوکھی عدالت تھی، جس میں ایک ہی رات میں 3 پیشیں کی گئیں۔ 3 جگہ پہ یسوع مسیح کو پیش کیا گیا، اور اسی رات میں فیصلہ بھی صادر ہوا، اور فیصلہ اس طرح کا صادر ہوا
کہ پیلاطوس اس کو بے گناہ کر کے چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن یہودیوں نے کہا نہیں، اس کو چھوڑو نہ، اس کا خون ہم پر اور ہماری نسلوں پر ہو۔ لیکن پھر بھی پیلاطوس حالانکہ چھوڑ سکتا تھا، اسے نہ چھوڑا۔ یہ ایک علیحدہ چیپٹر شروع ہو جاتا ہے کہ خدا نے پیلاطوس کو کیا سزا دی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح چونکہ 24 گھنٹے سے آ رہے تھے تکلیفوں میں، ان کو مارا جا رہا تھا، ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، ان کے منہ پہ تھوکا جا رہا تھا، اور خاص کر یہ کہ ان کو کوڑے مارے گئے۔ میں ایک دن پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 2 قسم کے کوڑے تھے اس وقت دنیا میں، ایک یہودی کوڑا تھا اور ایک کوڑا رومی کوڑا تھا۔ یہودی کوڑا جو ہے اس میں صرف ایک چاند ٹائپ ہوتی ہے، جس کو جب مارتے ہیں تو اس کے جسم پہ صرف کالا نشان پڑتا ہے، اس کو لاش آتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کو جس کوڑے سے مارا گیا وہ رومی کوڑا تھا، اور رومی کوڑے میں کیل، شیشہ، لوہا بڑا ہوتا تھا، اور وہ اس کی ایسے ہے کہ جب وہ مارتے تھے وہ سیدھا باہر نہیں آتا، وہ اس کا کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا گوشت اس سے باہر آ جاتا تھا۔ اب دنیا والے ہمیں کہتے ہیں کہ سارے پیغمبروں کو، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو تکلیفیں آئی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہم سا ہو تو کوئی سامنے آئے۔ خداوند یسوع مسیح کی جو تکلیفیں اس نے صلیب پر کوڑے کھا لے وقت صحیح تھی، وہ کسی اور نے نہیں سہی۔ آپ خداوند اور ماؤں سے پوچھیں جو جن کے بیٹوں کو تھوڑی سی کچھ چوٹ لگا دے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تکلیفیں دیکھیں۔ اب میں پیاس کی شدت کی طرف آتا ہوں۔ بائبل مقدس میں ہمیں پیاس کی شدت کے بارے میں 3 حوالہ جات ملتے ہیں۔ پہلا، حاجرہ کو جب اس کا بیٹے کو نکال دیا گیا، وہ اپنے بیٹے کو لے کے جب اس کو شدت پیاس تھی اور وہ خود بھی پیاس میں تھی، اور وہ بیٹا تڑپ رہا تھا کہ مجھے پانی مل جائے اسماعیل، اس وقت ماں جان سکتی ہے، یہاں مائیں بیٹھی ہیں، کہ جس کے بیٹے کو پانی نہ ملے اس پہ کیا بیتتی ہے۔ دوسرا ذکر پیاس کے بارے میں، ہرنی کے بارے میں زبور کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ اور اس کے بعد تیسری جو اہم ثبوت پیاس کی شدت کے بارے میں آتی ہے وہ اس امیر آدمی کے بارے میں ہے جو جہنم میں جل رہا تھا، اور دیکھیے انگلی کا سرا کتنا کو ہوتا ہے، لیکن اس نے باپ ابراہیم سے کہا کہ لازر کو کہو کہ انگلی کا سرا دھو کے ہی میرے منہ میں لگا دے تو مجھے کچھ سکون ملے۔ یہ ہے پیاس کی شدت، جس کو پیاس کی شدت ہو اس کو محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں، وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اور 6 انچ کے کیل ایسے ہاتھوں میں لگے ہوئے ہیں، پاؤں میں لگے ہوئے ہیں، 40 کوڑے لگے ہیں، اور وہ بھوک پیاس میں۔ اب یہ کہو کہ نہیں جی وہ ہماری روحوں کا پیاسا تھا، میں نے پہلے بتا دیا، آپ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن ہم وہ کہیں گے جو ہماری بائبل کہتی ہے، جو بائبل فرماتی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ حقیقت میں جسمانی پیاس میں تھا، جسمانی تکلیف میں تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی، وہ پانی مانگ رہا تھا۔ اس لیے اس سوال کا جواب تو مختصر ہو گیا کہ پیاس بجھنے سے پہلے اس سے پانی مانگا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کی پیاس کی کیا کنڈیشن تھی۔ 22 زبور جو ہے اس میں سارے میں صرف خداوند یسوع مسیح کی نبوت جو اس کی موت کے بارے میں کہی گئی تھی اس کا ذکر آتا ہے، لیکن میں اس میں صرف ایک ہی لفظ کہتا ہوں کہ جب اس کو پیاس کی شدت میں تھا
تو اس وقت اس کی زبان جو ہے وہ تالو سے لگ چکی تھی۔ 22 زبور کی 15-16 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس کی زبان تالو سے لگ چکی تھی۔ ان حالات میں وہ پیاسا تھا، یہ اس کی تکلیف کی شدت تھی، وہ اس شدت میں پیاسا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے سرکہ اس کو پیش کیا گیا۔ سرکہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پیش کیا گیا۔ پہلا سرکہ جب اس کو صلیب پر لٹکانا تھا اس سے پہلے دیا گیا، جس میں مور ملی ہوئی تھی۔ یہ سرکہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا، میڈیکل کے لوگ جو بیٹھے ہیں سیڈیشن کی صورت میں، اس کو نشہ ہو جائے تاکہ اس کی جو تکلیف ہے، یہ عورتوں نے تیار کیا تھا، تاکہ اس کی جو تکلیف ہے، جو صلیب پر اس کو تکلیف آنی ہے، وہ اس کو ایک تکلیف کم ہو جائے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں اوپر مر جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب وہ چکھا تو اسے کہا میں نہیں پینا چاہتا، میں یہ نہیں پیوں گا، کیونکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں فل ہوش و حواس میں تمہارے لیے اپنی قربانی دے رہا ہوں۔ یہ اس کا اہم کام تھا کہ وہ اس نے بتا دیا کہ میں مکمل ہوش و حواس میں اپنی جان دے رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارا عوضی بنا ہوا تھا، اور جب وہ ہمارا عوضی بن کے آیا تھا تو اس کو ضروری تھا کہ وہ ہمیں ان حالات میں مکمل ہوش و حواس میں اپنی جان دیتا۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ اس نے پھر پیاس کا اظہار کیوں کیا۔ اس میں سب سے اہم بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ یہی ہے کہ اس نے پیاس کا اظہار کیا، میں پیاسا ہوں، لیکن اس نے پانی نہیں مانگا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، اس سے صرف یہ کہا میں پیاسا ہوں۔ ان الفاظ کا یہ اظہار ہے کہ وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا، وہ کامل انسان ثابت ہو رہا ہے اور مکمل ہوش و حواس میں رہ کر یہ بتا رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تاکہ دنیا جان جائے کہ کیونکہ اسے کہہ دیا ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ اب وہ نے بتا دیا ہے کہ میں مکمل ہوش و حواس میں یہ دکھ سہ کے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اس لیے مجھے ضرورت ہے کہ میں آپ کا اظہار کر دوں۔ اب چونکہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی دوبارہ ہونے والی ہے، میں ذرا بات کو مختصر کر رہا ہوں کہ ٹائم کی کمی ہے، کامل صاحب نے آنا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی جلد وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ اب وہ کیا ہوگا؟ اب وہ پیاسا نہیں ہوگا، اب اس کو پیاس نہیں ہوگی، اب وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہاللیلویا کہتے ہوئے ہم اس کا استقبال کریں گے، اور وہ آئے گا اور وہ ہماری پیاس کو بجھائے گا۔ کیونکہ مکاشفہ میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں صاف آتا ہے، 22 باب کی 17 آیت اور مکاشفہ 7 باب کی 17 آیت میں پڑھیں تو پھر وہ کہے وہ جو پیاسا ہو آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ جو کوئی پیاسا ہو آئے اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ یہ خداوند یسوع مسیح میں دے رہے ہیں، مفت میں آب حیات دیں گے، لیکن ضرورت ہے کہ آب حیات کو دیکھنے کے لیے ہمیں بھی کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں۔ اب ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ آخرت میں وہ سوال کرے گا، میں بھوکا تھا تیرے پاس گیا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، میں پیاسا تھا تیرے پاس گیا تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھوکوں کو شیئر کر رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار کریں اور بھوکوں کی
بھوک بجھائیں اور پیاسوں کی پیاس بجھائیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.